السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بہت ساری انفارمیشن ہے جس پر آج میں بات کروں گا، جو 2 روزہ کانفرنس ہوئی، ایک کور کمانڈر اور پھر ایک اسپیشل کانفرنس، اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیکن میں آغاز ایک انتہائی افسوسناک جو انفارمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جو ارشد شریف صاحب کی شہادت کے متعلق ہے۔ کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے ان کو، یہ پہلی دفعہ یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ٹارچر کر کے شہید کیا گیا۔ اور یہ جو کہانی بیان کی کینیا کی پولیس نے پہلے، کہ وہاں پر کوئی گاڑی روکنے کی کوشش کی گئی اور اس فائرنگ میں مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، یا دور سے کسی سنائپر نے ان کو نشانہ بنایا جب وہ جا رہے تھے اور ان کو شہید کر دیا، یہ سب کچھ یہ جو پوسٹ مارٹم پاکستان میں ہوا ہے اور جس کو دنیا ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے، اور کامران شاہد کا جو پروگرام آن دی فرنٹ ہے، اس میں انہوں نے تصاویر بھی دکھائی ہیں ارشد شریف کی باڈی کی، اور انہوں نے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کا جو تجزیہ ہے یا اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ بھی انہوں نے شیئر کی ہے۔ بڑی تکلیف دہ ہے وہ، میں وہ تصاویر نہیں دکھا سکتا اس لیے کہ ایک تو میرا دل نہیں چاہتا، دوسرا کچھ ظاہر ہے جس چینل کی وہ پراپرٹی ہے، اگر اس کی اجازت کے بغیر ہم دکھائیں تو پھر قانونی طور پر بھی ہم اس کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو تصاویر ہیں اس کے مطابق، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق، ان کے ناخن جو ہیں، ان کی انگلیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تصاویر ہیں۔ ان کی کلائی کی تصویر ہے، اس کے اوپر زخم ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان پر 3 گھنٹے تک تشدد کیا گیا، کم از کم 3 گھنٹے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر ان کے سر پر گولی مار کر انہیں شہید کیا گیا، ایگزیکیوٹ کیا گیا، ان کو باقاعدہ سزا دی گئی ہے۔ اب ایک گولی ان کو سینے میں بھی لگی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جو شواہد ہیں اس کے مطابق کہ تشدد کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، پھر ان کے سینے میں گولی ماری گئی اور انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا کہ وہ وہاں پر اپنی جو لوگ بھی یہ کر رہے تھے، وہ ان کا مقصد صرف ان کو شہید کرنا نہیں تھا، ان کو تکلیف پہنچانا تھا، ان کو اذیت دینا تھا، اور اس کے بعد ان کو شہید کرنا ان کا مقصد تھا۔ تو انہوں نے پھر جب وہ تڑپ رہے تھے، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا رہی ہے، پھر ان کے سر میں انہوں نے گولی ماری، اور جو گولیاں جس طریقے سے لگی تھی، یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ گولیاں بہت قریب سے ماری گئی ہیں، گولی شاید یہ تھا کہ پچھلی سیٹ سے کسی نے گولی مار دی ہے، لیکن تب بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ ارشد شریف صاحب کو شہید کر کے اس کے بعد انہیں ان کی جو باڈی ہے وہ گاڑی میں رکھی گئی اور یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ اب پوسٹ مارٹم کی اس رپورٹ کے نتیجے میں وہ جو 2 ان کے میزبان ہیں، وہ جو ان کا وقار صاحب کے مطابق ان کا بھائی خرم جو انہیں لے کے گیا، تو اور وہ پھر بالکل منظر عام سے غائب ہیں، کسی سے ملے ہیں یا نہیں ملے، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ یہ پاکستانی اتھارٹیز نے جو ادھر گئے تھے یہاں سے، انہوں نے اس کو لیک کیا اپنی مرضی کے پاکستانی رپورٹرز کو، وہاں سے کینیا میں جو ان کی فائنڈنگ تھی یا جو ان کی گفتگو تھی، اور انہوں نے وہ ان کے ساتھ شیئر کیا، اور بیسیکلی جو ساری کی ساری جو تحقیقات تھیں اس کو دوسرے رخ موڑنے کی کوشش کی، ان صحافیوں نے بھی اور ان مبینہ طور پر ان تحقیقاتی جو بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی۔ لیکن اب سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب ارشد شریف کی والدہ پوسٹ مارٹم رپورٹ مانگتی ہیں تو ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں نہیں دی جاتی؟ کیونکہ جو موقف بنایا گیا، جو دیا گیا، اس کے مطابق تو پہلے کہا گیا کہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، پھر کہا گیا دور سے فائرنگ ہوئی ہے، پھر یہ اس طرح کی کہانیاں بنا کے اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ ہے، جسم کے بہت سارے حصوں پر زخم کے نشان ہیں، انگلیاں ہاتھوں کی ٹوٹی ہوئی ہیں،
کلائی جو ہے اس پر بھی شدید ایک زخم کا نشان ہے، اور پھر سر کے اوپر گولی ماری گئی ہے، جو ایک پوری ایگزیکیوشن ہے، یوں پیچھے سے کھڑے ہو کے ان کے سر کے اوپر گولی ماری گئی۔ اس سے پہلے جو گولی ہے وہ سینے میں ہے، اور یہاں پر جو بلٹ نکلی ہے اب وہ کس ویپن سے چلائی گئی اس کا تو پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ وہ ویپن یہاں پہ نہیں ہے۔ جو بات میں انتہائی دکھ سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ارشد شریف کا جو ان کی جو شہادت ہے، ان کا جو مرڈر ہے، وہ ایک بروٹل مرڈر ہے، اور وہ پلان کیا گیا، اور ڈیفینیٹلی یہ پلان انہی لوگوں نے کیا ہوگا جنہوں نے یہاں پر ان کے لیے زمین تنگ کی اور وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کر گئے۔ پھر اس کے بعد دبئی میں جب وہ تھے تو اتھارٹیز نے ان سے آ کر یہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور جس وقت ارشد شریف کے ساتھ وہ لوگ بات کر رہے تھے، ارشد شریف نے اپنا ٹیلی فون لائن پر تھے، وہ پاکستان میں کچھ دوستوں کے ساتھ، اس لائن کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ ان کی گفتگو سنیں۔ اور جن لوگوں نے وہ گفتگو سنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اماراتی افسر یا اتھارٹیز جو ان کے ساتھ آ کے بات کر رہی تھیں، وہ ان لوگوں کے نام بھی لے رہی تھیں کہ کس کس نے کہا ہے اور کس کس کے پریشر میں ہیں ہم لوگ، اور اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے ٹائم میں 48 گھنٹے میں یہاں سے نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو واپس پاکستان بھیج دیں گے۔ اور پھر ارشد شریف کینیا گئے۔ ڈیفینیٹلی وہاں پر وہ گئے، کچھ دوستوں کے پاس ٹھہرے، کچھ نے ان کی مدد کی، لیکن جو لوگ ان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے تھے ان کے ہاتھ اتنے لمبے کہ انہوں نے وہاں پر ان کاروباری لوگوں کو یا تو اپنے ساتھ ملایا، ان کو خریدا، ان کو بلیک میل کیا، یا وہ خود اس کرائم میں حصے دار تھے، مجھے نہیں پتا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ارشد شریف پر تشدد ہوا، اور 3 گھنٹے کے بعد ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، ان کے سر پہ گولی مار کے۔ 3 گھنٹے تک ارشد شریف پاکستان کا وہ صحافی جس کو پرائڈ آف پرفارمنس ملی، جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا، پاکستان کی ریاست کے ساتھ ساری زندگی کھڑا رہا، جس کا تعلق پاکستان کے ایک فوجی گھرانے سے، جس کا بھائی شہید، جس کا والد نیوی کا ایک کمانڈر، جس کے اپنے خون میں پاکستانی فوج کی محبت رچی ہوئی، اس کو اس بے دردی سے شہید کیا۔ تو اب یہ لگانا پتہ یہ حکومت تو نہیں کر سکتی، جو ابھی تک ان چیزوں کو چھپا رہی ہے، جو ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ ورثاء کو نہیں دے رہی اور ان تمام چیزوں کو چھپایا، یہ تو نہیں کر سکتے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن سے اس کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اب کون اس کی تحقیقات کرے گا، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اس کی تحقیقات صرف تبھی ہو سکتی ہیں جب یہاں پر عوامی حکومت، وہ حکومت جو عوام کی حقیقی نمائندہ ہو، وہ یہاں پر موجود ہو، اور پھر اس کی تحقیقات کی جائیں۔ تو جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے، کسی مافیا سے ان کا تعلق ہے، کسی گروپ سے ان کا تعلق ہے، کسی ادارے سے ان کا تعلق، کوئی بھی ہے، کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، پھر اس بات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ آئی ایم اسپیچ لیس۔ میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔